اب آپ حضرات ایک حدیث سنیے جس کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے، اس کے فضل کے اور اس کے کرم کے کس قدر محتاج ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حق تعالیٰ ایک ایسے بندے کو لائیں گے جس کے ذمے ایک بھی گناہ نہ ہوگا۔ ارشاد ہوگا کہ تم کو دو باتوں میں سے کون سی بات زیادہ پسندیدہ ہے؟ ایک تو یہ کہ تجھے تیرے عمل کا بدلہ دوں، دوسرے یہ کہ جو میری نعمتیں تیرے ذمے ہیں میں اس کا حساب لے لوں۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میرے بندے سے صرف ایک نعمت کا حساب لے لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف ایک نعمت کے بدلے میں اس بندے کی، اس نیک و صالح بندے کی تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی اور اس کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں بچے گی۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ میرے رب تیری نعمت اور رحمت دونوں ہی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ ہاں میری نعمت اور رحمت دونوں ہی مغفرت کا سہارا ہو سکتی ہے۔ بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ یہ معلوم کریں گے بندے سے کہ تم میرے فضل سے جنت میں جانا چاہتے ہو یا اپنے عمل سے، جس کا جواب وہ بندہ یہ دے گا کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی نافرمانی نہیں کی، ظاہر ہے میرا عمل مجھے نجات دلانے کے لیے کافی ہے۔ وہ یہ سمجھے گا کہ گناہ سے محفوظ ہونا ہی نجات کے لیے کافی ہے، حالانکہ گناہ سے پاک ہونا بے شک عذاب سے نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے، مگر جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک گناہ گار بندہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، اس کے فضل کا اور اس کے کرم کا محتاج ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک نیک و صالح بندہ بھی جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، اس کے فضل کا اور اس کے کرم کا محتاج ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اور بے حد نیک و صالح انسان کو لایا جائے گا جس کے ذمے کوئی بھی گناہ نہ ہوگا۔ اس سے کہا جائے، کیا تو میرے اولیاء سے محبت رکھتا تھا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب میں لوگوں میں معتدل اور درمیانی راستے کا آدمی تھا۔ ارشاد ہوگا، کیا تو میرے دشمنوں سے دشمنی رکھتا تھا؟ وہ عرض کرے گا، رب العالمین میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے درمیان اور کسی بھی انسان کے درمیان کوئی بھی عداوت اور دشمنی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ مجھ کو میری عزت و جلال کی قسم میری رحمت اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ میرے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی نہ کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، الحب للہ والبغض للہ، کہ دوستی و دشمنی کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہونا چاہیے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے نفرت کرے، یہ ایک عام اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں سے دوستی رکھنا یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اللہ والوں سے محبت رکھنا انسان کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا دیتی ہے۔ ان کی محبت نیک اعمال کی دعوت دیتی ہے اور ان سے میل جول اور تعلقات قائم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء سے محبت کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ بندہ ان برے اعمال سے بچا رہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔